بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم کلمہ گو بھائیوں، گزشتہ گفتگو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی روشنی میں یہ بیان کیا کہ تفرقہ اور پارٹی بازی شرعاً ممنوع اور حرام ہے۔ یاد رکھیں کہ تفرقہ اور پارٹی بازی ان لوگوں کے لیے حرام ہے جو دعوی ایمان رکھتے ہیں، جو اس بات کا دعویٰ رکھتے ہیں کہ اسلام ان کا دین ہے۔ چونکہ ہم اسلام کی تعلیمات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، قرآن مجید کی تعلیمات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور قرآن مجید نے جس چیز کو حرام قرار دیا تو دعوی ایمان رکھنے والوں کے لیے حرام قرار دیا، اور حلال قرار دیا تو دعوی ایمان رکھنے والوں کے لیے حلال قرار دیا۔ اسی لیے جب اللہ جل مجدہ نے تفرقے کو ممنوع اور حرام قرار دیا تو اگر ہم اس آیت مقدسہ کا آغاز دیکھیں اور اس مضمون کا آغاز دیکھیں تو وہ یا ایھا الذین آمنوا سے ہوتا ہے۔ گویا ایمان کے دعوے داروں کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو سب مل کر وحدت اختیار کر کے ایک جماعت بن کر تھامے رکھنا اور تفرقہ اور پارٹی بازی نہ کرنا۔ تو اللہ جل مجدہ کا یہ فرما دینا ہے کہ تفرقہ اور پارٹی بازی نہ کرنا اس کے ممنوع اور حرام ہونے کی دلیل ہے۔ تو کہنا میں یہ چاہتا تھا کہ ممنوع اور حرام بھی ان لوگوں کے لیے ہے جو دعوی ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان لانے کے بعد اگر وہ تفرقہ کرتے ہیں تو گویا انہوں نے ایک ممنوع کام کیا، ایک حرام کام کیا۔ اسی طرح جب ہم یہ بیان کریں گے کہ تفرقہ کفر ہے تو اس میں بھی یہی بات ملحوظ خاطر رکھیں کہ وہ بھی دعوی ایمان والوں کے لیے ہے کہ انہوں نے پہلے ایمان کا دعویٰ کیا کہ ہم دعوے ایمان رکھتے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے تفرقہ کیا تو اس کو اللہ جل مجدہ نے کفر قرار دیا۔ اسی طرح شرک کے معاملے میں بھی ہوا۔ تو گویا جو لوگ دعوے ایمان رکھتے ہیں یہ تینوں کام ان سے سرزد ہو رہے ہیں۔ یہ حرام کاری بھی وہی کرتے ہیں، یہ شرک بھی وہی کرتے ہیں، اور یہ کفر بھی وہی کرتے ہیں۔ اس کا انشاءاللہ آگے بیان ہوگا تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ آج جو بات آپ بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تفرقہ شرعاً کفر ہے، اس کو ہم قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیں گے۔ اور یہاں پہ یہ عرض کرتا چلنا، اللہ کے فضل و کرم سے ہماری پوری کی پوری دعوت قرآن و سنت پر مبنی ہے۔ کوئی بھی بات ہم قرآن و سنت سے ہٹ کر نہیں کہتے، نہ کہنا چاہتے ہیں۔ بعض لوگوں کی طرف سے بڑی عجیب سی بات سننے کو ملتی ہے کہ وہ ہر بات کے لیے ریفرنس مانگتے ہیں کہ جی حوالہ نہیں ہے۔ اب مثلا کتاب بعض لوگوں نے پڑھی جو میں نے امت مسلمہ کی تشکیل نو کے نام سے لکھی، تو بعض لوگوں کی طرف سے یہ بات آئی جی بات تو بڑی اچھی ہے، بات صحیح ہے، حوالے نہیں ہے۔ بھئی بات اچھی ہے، صحیح ہے، قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور کیا حوالہ چاہیے آپ کو؟
دراصل ہمارے ہاں ایک رواج پڑ گیا ہے کہ ہر چیز کا حوالہ قرآن اور حدیث سے لیا جائے، حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصولاً اگر وہ چیز قرآن و سنت کے مطابق ہے تو پھر حوالے کی ضرورت نہیں، پھر وہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہے۔ تاہم ان بھائیوں کے اصرار پر ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں تک ممکن ہو سکا ہم حوالہ جات بھی ان بھائیوں کی تسلی کے لیے، تشفی کے لیے، اطمینان کے لیے پیش کر دیں گے، کیونکہ ہمیں کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی جھجک نہیں، کوئی ہچکچاہٹ نہیں۔ ہماری تو بات ہی قرآن و سنت کے مطابق ہے اور بات ہی ہماری قرآن و سنت کی ہے، تو ہماری بات کے لیے حوالہ جات کیوں نہ ہو؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ہماری دعوت پورے کا پورا قرآن ہے، ہمیں اس میں کوئی کسی قسم کا پس و پیش نہیں، پورا قرآن ہماری دعوت ہے۔ اگر قرآن کسی مقام پر تفرقے کو جائز قرار دے تو ہمیں خوف ہو، یا ہمیں اس بات کا خوف ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم تو وحدت کی بات کر رہے ہیں اور قرآن اور حدیث میں تفرقے کی گنجائش نکل آئے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ممکن نہیں۔ قرآن اور سنت میں کسی تضاد کا پایا جانا ممکن نہیں، لہذا ہمیں اس طرف سے اطمینان ہے اور تمام کلمہ گو بھائیوں کو بھی اس پر اطمینان ہونا چاہیے کہ اگر یہاں قرآن یہ کہہ رہا ہے تو کسی اور جگہ پہ کوئی دوسری بات نہیں کہے گا، دوسری جگہ پہ بھی یہی بات ہوگی۔ اگر یہاں قرآن وحدت کی بات کرتا ہے تو وہاں بھی وحدت کی بات ہی ہوگی، اگر یہاں تفرقہ ممنوع اور حرام ہے وہاں بھی تفرقہ ممنوع اور حرام ہے۔ لہذا تمام کلمہ گو بھائی اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ جتنی گفتگو ان تک پہنچ رہی ہے، پہنچنے والی ہے، انشاءاللہ یہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہوگی، اصولاً قرآن و سنت کے مطابق ہوگی۔ لہذا بڑے دھڑلے کے ساتھ اس بات کو لوگوں کے سامنے رکھا کریں، بے خوف ہو کر اس دعوت کو لوگوں کے سامنے رکھیں، کیونکہ اس کے پیچھے قرآن اور سنت ہے، اس کے پیچھے کسی مفکر کی فکر نہیں، کسی مفسر کی تفسیر نہیں، اس کے پیچھے قرآن و سنت ہے۔ لہذا بے خوف ہو کر، نڈر ہو کر اس دعوت کو قبول بھی کریں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ تو آج ہم جس بات کو بیان کر رہے ہیں، آج اس کا ریفرنس آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ تفرقہ قرآن و سنت کی روشنی میں کفر ہے۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ صدق اللہ مولانا۔ دوستان محترم، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 105 اور آیت نمبر 106 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ واللہ عالم، آج تک
کسی نے آپ کے سامنے اس بات کو بیان کیا ہے یا نہیں؟ الحمدللہ آج آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں. غور سے سنیے گا، انتہائی توجہ سے اس بات کو سنیے گا. اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا. جنہوں نے یہ روش اختیار کی یعنی تفرقہ اور پارٹی بازی کی، وہ اس روز سخت عذاب پائیں گے. جس دن کچھ لوگ سرخ روح ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا. کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، کچھ کے چہرے سیاہ ہوں گے. محاورتاً یوں کہا گیا کہ کچھ لوگ سرخ روح ہوں گے اور کچھ کا منہ کالا ہوگا. جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا. الفاظ پہ غور فرمائیے گا. اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے؟ اچھا تو اب اس کفران نعمت کے صلہ میں عذاب کا مزہ چکھو. رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی اور وہ ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے. اب دوستان محترم غور طلب بات ہے. اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ. کن لوگوں کی طرح؟ جنہوں نے واضح ہدایات آ جانے کے بعد. واضح ہدایات کیا ہوتی ہیں؟ اللہ کے احکامات، اللہ کی تعلیم، دین کی تعلیم، نبی کی تعلیم، کتاب کی تعلیم آ جانے کے بعد فرقوں میں بٹ گئے. تعلیم کیا تھی؟ تعلیم وحدت کی تھی نا. واضح تعلیم آئی وحدت کی، اس کو چھوڑ اس کو ایک طرف رکھ کے فرقوں میں تقسیم ہو گئے، پارٹی بازی کا شکار ہو گئے. اللہ جل مجدہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ روش اختیار کریں گے یعنی پارٹی بازی کا شکار ہو جائیں گے، تفرقے کا شکار ہو جائیں گے، وہ اس روز سخت سزا پائیں گے. کس روز؟ جس روز کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، کچھ کے سیاہ، یعنی کچھ سرخ روح ہوں گے، کچھ کے منہ کالے ہوں گے. اور جن کے منہ کالے ہوں گے، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، اللہ جل مجدہ ان سے فرمائیں گے کہ کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے؟ یہ کیوں فرمایا کہ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے؟ کہ تمہیں واضح ہدایات پہنچ چکی تھیں، اللہ کا حکم آ چکا تھا، نبی کی تعلیمات تمہارے پاس موجود تھیں، کتاب کی تعلیمات تمہارے پاس موجود تھیں، اس کے باوجود تم تفرقے میں مبتلا ہو گئے، اس کے باوجود تم اختلافات کا شکار ہو گئے، پارٹی بازی کا شکار ہو گئے. تو یہ تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے.
ایمان لانے کے بعد تفرقے میں مبتلا ہو جانا کفر ہے، ایمان لانے کے بعد پارٹی بازی کا شکار ہو جانا کفر ہے، اور ایسے لوگوں کے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے، اور ان سے فرمایا جائے گا کہ جو کفر تفرقے کی صورت میں تم نے دنیا میں کیا تھا، آج اس کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھا، اور تفرقہ بھی تم نے جان بوجھ کے کیا۔ بین احکامات آ جانے کے بعد، اللہ کی وحی آ جانے کے بعد، اللہ کی وحی موجود ہونے کی صورت میں تم نے تفرقہ کیا، نبی کی تعلیمات موجود ہونے کی صورت میں تم نے تفرقہ کیا، اور ایمان لانے کے بعد تفرقہ کیا، یہ تو کفر ہے۔ اب اس کفر کے مزے چکھو۔ دوستان محترم، قرآن مجید تو واشگاف الفاظ میں ایمان لانے کے بعد تفرقے میں مبتلا ہو جانے کو کفر کہہ رہا ہے۔ ہم کس خوش فہمی میں پڑے ہیں؟ ہم نے کیا سمجھ کر اس تفرقے اور پارٹی بازی کو گلے کا ہار بنا رکھا ہے؟ ہم کس بنیاد پہ تفرقے اور پارٹی بازی کا شکار ہیں؟ یاد رکھو، اگر تمہیں کسی نے کوئی آس امید دلا رکھی ہے تو وہ جھوٹ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اگر تفرقے میں مبتلا ہو چکے ہو تو تم کفر کے مرتکب ہو، اور تمہیں عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ صرف اور صرف وہ لوگ اللہ کی رحمت میں ہوں گے جو ایمان لانے کے بعد وحدت اختیار کریں گے۔ فرمایا جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب بھی اگر تمہیں وحدت اور تفرقے کا فلسفہ سمجھ نہ آئے تو تف ہے تمہاری مسلمانی کا۔ کاش علماء کرام اس بات کو سمجھتے، اس بات کا احساس کرتے کہ قرآن جس چیز کو ممنوع اور حرام قرار دے رہا ہے، کفر اور شرک قرار دے رہا ہے، ہم اسے عوام کے سامنے کیوں کھل کر بیان نہیں کرتے؟ ہم عوام کو اس تفرقے اور پارٹی بازی میں کیوں مبتلا کر رہے ہیں؟ کاش علماء کرام اس بات کا احساس کرتے۔ عوام تو سادہ لو ہوتے ہیں، مسجد کے مولوی کی بات سنتے ہیں، علماء کرام کو تو بڑا مقام دیتے ہیں۔ وہ تو مسجد کے مولوی کے کہنے پہ کیا سے کیا کر دیتے ہیں، علماء کرام کے کہنے پہ تو وہ جانے دیتے ہیں، علماء کرام کے کہنے پہ تو وہ قربانیاں دیتے ہیں، اور علماء کرام انہیں یہ نہیں بتاتے کہ تم جس تفرقے اور پارٹی بازی کا شکار ہو یہ کفر ہے، یہ حرام ہے، یہ ممنوع ہے، یہ شرک ہے۔ اتنے عظیم گناہ ہیں، اتنے بڑے گناہ ہیں کہ ناقابل معافی ہیں۔ اب اگر اس اتنے بڑے منکر میں مبتلا لوگ، تفرقہ یہ سب سے بڑا منکر ہے، آج آپ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی دعوت لے کر چلتی ہوئی تنظیمیں، جماعتیں ملتی ہیں، انہیں یہ تفرقہ منکر نظر نہیں آتا، یہ پارٹی بازی کا سب سے بڑا منکر انہیں نظر نہیں آتا۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو منکرات کہہ کر لوگوں کو ان سے بچاتے پھرتے ہیں۔ یہ وہ سب سے بڑا منکر ہے جس کو آج مٹانے کی ضرورت ہے۔
یہ مٹے گا تو ہمارے اندر وحدت قائم ہوگی. اور جب تک کلمہ گو بھائیوں کو یہ بتایا ہی نہ جائے کہ اس تفرقے کی، اس پارٹی بازی کی شرعی حیثیت کیا ہے، وہ اسے کیسے ترک کریں گے؟ اگر انہیں علماء کرام نے بتایا ہوتا کہ اس تفرقے کے قریب نہ جانا، پارٹی بازی کے قریب بھی نہ پھٹکنا، یہ حرام ہے، یہ ممنوع ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، کون شخص جاتا ہے اس کے قریب؟ کوئی بھی نہیں. لیکن ان علماء کرام نے ہی تو انہیں تفرقے میں مبتلا کیا ہے، پارٹی بازی کا شکار کیا ہے. یہ انہیں کیسے روکے؟ اور آج بھی یاد رکھیں، آج بھی بے شمار لوگ علماء کرام اس حقیقت سے واقف ہیں کہ تفرقہ ممنوع اور حرام ہے، شرک اور کفر ہے، لیکن وہ اس کے خلاف آواز بلند کرنے کی جرأت نہیں کر رہا ہے، کیونکہ وہ خود کسی فرقے کا حصہ ہیں، کسی فرقے کا جز ہیں. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہم کسی فرقے کا حصہ نہیں، ہم کسی فرقے کا جز نہیں، ہم فقط اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہیں، ہم فقط اللہ اور اس کے رسول کی جماعت ہیں. ہمیں کوئی خوف نہیں، ہمیں کوئی ڈر نہیں، ہمیں کوئی جھجک نہیں. ہم ببانگے دہل اس بات کو کہیں گے کہ تفرقہ شرعاً ممنوع ہے، حرام ہے، کفر ہے اور شرک ہے. دوستان محترم، اس سے بڑی دلیل تفرقے کے کفر ہونے کی اور کوئی نہیں کہ اللہ جل مجدہ نے اس بات کو ان آیات مقدسہ کے اندر اس قدر کھول کر بیان کر دیا کہ واضح طور پہ بتا دیا کہ ایمان لانے کے بعد تفرقے میں مبتلا ہو جانا کفر ہے اور اس کا سخت عذاب ہوگا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بتا دیا کہ جو لوگ اس تفرقے سے محفوظ ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گے. اللہ جل مجدہ ہمیں اس تفرقے کی لعنت سے بچائے اور ہمیں اس تفرقے اور پارٹی بازی سے نکالے اور وحدت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم قرآن مجید کی روشنی میں اس پہلو کو دیکھیں گے کہ تفرقہ شرعاً شرک کیسے ہے. اللہ جل مجدہ ہمارے ہاتھ پہ رحم فرمائے اور ہمیں کما حق کو اس تفرقے سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.